بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ اب وہ شاہد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں نافذ تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑے نکل آئیں اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے، اس کی بیویاں اس کو چاٹنا شروع کر دیں، تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکیں گی۔ جہنمی عورتوں پر اللہ کا عذاب۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ باتیں کہنے والی عورت پکی جہنم میں جائے گی۔ عورتوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بیچتا ہے، یا کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائیں استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز اور دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا
بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی اور ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اس سے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے تو پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر کو بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اور آپ کا ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، سیدنا للقلیت بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، بڑی زبان دراز ہے، وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بلائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 غریب عورت، نمبر 7 احسان جتانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے والی عورت۔ یہ عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔